السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے، اور یہ سوال پہلے بھی کئی ہمارے بھائیوں بہنوں کی طرف سے کیا گیا ہے کہ ابھی چند دنوں کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو کیا اس مہینے کے اندر نکاح کرنا، شادی کرنا جائز ہے؟ کیونکہ ہمارے بعض بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح کرنا، شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا ہے، تو آیا ہم اس مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مہینہ انتہائی منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ انتہائی کم علمی اور جہالت کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو بنایا، یہ نظام کائنات بنایا، تو مہینوں کی تعداد 12 رکھی، اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں کا ذکر قرآن حدیث شریف میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ اور ذو الحج جو ابھی ختم ہونے لگا ہے، اور محرم، اور 1 رجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، تقدس والے ہیں، اور ایک خاص مقام مرتبہ والے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک مہینے کو منحوس کہنا یہ انتہائی کم علمی اور جہالت کی بات ہے۔ دوسری بات، اس مہینے میں نکاح کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے بنائے، دن بنائے، راتیں بنائیں، ان میں سے کوئی ایک بھی سال بھر، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک دن، کوئی ایک رات، کسی بھی رات میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ہفتے میں نکاح کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی گھڑی میں، کسی بھی رات میں نکاح کرنا یہ کہیں بھی مکروہ یا ناجائز نہیں کہا گیا، تو اس لیے نکاح بالکل جائز ہے۔ ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا ہے، انہیں اپنے عقد زوجیت میں لیا ہے، تو یہ محرم کا مہینہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی محرم میں ہوئی ہے۔ اس کے اوپر معتبر تاریخی جو حوالہ جات ہیں وہ موجود ہیں، جیسا کہ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور ترین تاریخ اسلام کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اسی طرح ابن مندہ کی کتاب رحمہ اللہ المعرفہ کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ حتیٰ کہ بعض شیعہ مصادر جو ہیں، شیعہ کتب ہیں، ان میں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی جب تفصیل بیان کی گئی، تو ان میں بھی یہ اشارہ اور ذکر ملتا ہے کہ یہ محرم الحرام میں ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور اس کے 1 سال بعد بعض مصادر کے مطابق محرم کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں،
صاحبزادی ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ بھی محرم کے اندر ہوا ہے۔ اور اس میں ایک اہم ترین پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی اہل بیت کے فرد کا یا کسی بھی نبی کا کسی مہینے میں شہادت پا جانا یا کسی دن میں شہادت پا جانا، آیا اس سے نعوذ باللہ وہ منحوس ہو جاتا ہے، یا اس کو بطور سوگ اور بطور افسوس منانا چاہیے؟ اگر ہم یہ فلسفہ لے کر چلتے ہیں تو پھر تاریخ اسلام کا جب مطالعہ کریں تو کوئی ایک دن بھی اس سے خالی ہمیں نہیں ملے گا، کوئی ایک مہینہ خالی نہیں ملے گا، کوئی سال خالی نہیں ملے گا۔ مسلمانوں میں شروع سے جب سے اسلام دنیا میں آیا، پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، تو مکہ سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو آج تک جاری ہے۔ تو اس لیے یہ فلسفہ بھی بالکل غلط ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ ان سے بڑا پیار بھی کرتے تھے، وہ آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے، یہ شوال کے اندر جنگ احد جو ہوئی 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں، اس کے اندر شہید ہوئے اور ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسی طرح اسی جنگ میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شہید ہوئے۔ 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو کیا پھر اس مہینے کو بھی اس طرح سمجھا جائے، اس تاریخ کو بھی اس طرح سمجھا جائے؟ اسی طرح 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگے گئے تھے تبلیغ کے لیے، لیکن یہ رال، زکوان اور حوازن قبیلے، انہوں نے انہیں شہید کر دیا۔ تو کیا اس مہینے کو بھی اب ہم یعنی بطور سوگ کے لیں؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کر دیا گیا رمضان مبارک کے غالباً مہینے میں، کوفہ کے اندر ابو ملجم جو ہے وہ خبیث، اس نے انہیں شہید کیا۔ اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکات کے آخری ایام جو ہے ان میں ان پر حملہ ہوتا ہے، ان کو زخمی کرنے والا ابو فیروز لولو، خبیث مجوسی، جس کا آج نعوذ باللہ ایران میں بابا فیروز یا بابا شجاع کے نام سے دربار موجود ہے، مزار بنایا گیا، اللہ معاف فرمائے، اس نے ان کو زخمی کیا۔ یہ ذی القعدہ کے آخری دن تھے، اور بعض تاریخی مصادر کے مطابق ذی القعدہ کے آخر میں یا محرم کے شروع میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ بدر کی جنگ ہوئی جو سب سے پہلا مارکۃ الکبریٰ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے۔ یہ جو غزوہ ہے، غزوہ بدر، بدر کے مقام پہ مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور یہ مارکہ ہوا۔ 14 کے قریب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کیا اس کو پھر اس طرح بنایا جائے؟ جنگ حنین کو دیکھیں تو اس طرح یعنی یہ کوئی فلسفہ جو ہے یہ عقل میں آنے والا، نہ اس کو شریعت مانتی ہے نہ عقل مانتی۔ پھر ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ کسی نبی کا یا کسی صحابی کا یا کسی تابعی کا یا کسی ولی کا مقام شہادت پر فائز ہو جانا، یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ تو بڑے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھ جو خاندان کے اہل بیت کے افراد تھے ان کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ اس واقعے پر سارا عالم اسلام اس کو کنڈم کرتا ہے، اس کو غلط کہتا ہے، اس کو ظلم کہتا ہے، لیکن اس پر یعنی ہر سال افسوس منانا اور اس کو بطور سوگ لے لینا، یہ تو کہیں بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو شادی ہے اس مہینے میں محرم میں، اس میں نکاح کرنا وہ بالکل جائز ہے،
اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرعی طور پر رکاوٹ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے اور اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ ابھی کل ہی میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک کوئی ذاکر صاحب لگے ہوئے کہ جس میں ان سے سوال کیا جاتا ہے، یہ غالباً عراق کے عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، ان سے سوال ہوتا ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرنا محرم الحرام میں کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مہینے میں تو کر سکتے ہیں، لیکن صرف 10 تاریخ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ غم والا دن ہے، اس میں خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک اپنا فلسفہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر اس طرح ہم غم کے دن منائیں تو اہل بیت کے ہی کئی اور افراد کئی اور مہینوں میں شہید کیے گئے، اسی طرح صحابہ اکرام اور مہینوں میں شہید کیے گئے، اور تاریخ اسلام قربانیوں سے بھری پڑی ہے، لہذا اس میں نکاح کرنا بالکل جائز ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔